ایک آدمی نماز کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں، تو جب قریبی مسجد والے قاری صاحب کہیں جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جماعت کرواتا ہے۔ جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، جو خود جو پکا نمازی نہیں، اللہ، کیا اس کا یوں جماعت کروانا درست ہے؟ یہ المیہ ہے۔ ایک مسلمان ہو اور وہ نماز کا ریگولر نہ ہو اور پھر وہ جماعت کرانے کے لیے امام بھی بن جاتا ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نماز با جماعت سے پیچھے وہ رہتا تھا جس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، بیمار ہے، اٹھا نہیں جاتا، چل نہیں سکتا، اور ایسے بیمار جن کو سہارا دے کے صحابہ مسجد لا سکتے تھے وہ باقاعدہ ریکویسٹ بھیجتے تھے کہ مجھے لیتے جانا۔ تو دو ساتھی دونوں سائیڈ سے ان کو سہارا دے کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوتے تھے اور ان کو مسجد میں لے جا کر صف میں کھڑا کر دیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا تو ہم سمجھ جاتے تھے یا اس کا کوئی شرعی عذر ہوگا یا پھر یہ منافق ہے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو آج صورتحال بالکل الٹ ہے کہ جو نہیں پڑھتا نماز اس کو امام بنا لیتے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، امامت وہ کرائے جو قرآن مجید سب سے زیادہ جانتا ہے، پڑھنے میں اچھا ہے، احکام کو زیادہ بہتر جانتا ہے، نماز کی کیفیت کو بہتر سمجھتا ہے، تو جماعت وہ کرائے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت میں، قرآن یاد کرنے میں سب برابر ہوں تو جس کو سنت نبوی کا زیادہ علم ہے وہ جماعت کرائے۔ اگر یہ سارے معیارات پورے ہیں، برابر ہی ہیں سارے، تو پھر فرمایا اکبرہم سنن، جو ان میں عمر میں بڑا بزرگ ہے وہ جماعت کرائے۔ تو یہ تو کوئی معیار ہی نہیں تھا کہ قاری صاحب چھٹی پر گئے ہیں تو اپنی جگہ کسی کو بھی کھڑا کر جائیں۔ یہ المیہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی اور بندہ جماعت کرانے کے لیے ہے ہی نہیں، یعنی ان میں سے بھی یہی افضل تھا، حق ہی اس کا ہے، تو پھر اس کو بھی کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ یہ خود نماز کی باقاعدگی نہیں کرتا، تو جب امامت کے مسئلے پر کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ ضمیر کا مجرم بھی تو ہوگا کہ ہاں، تو اس کو خود بھی چاہیے کہ نماز کی باقاعدگی کرے، تو پھر جماعت بھی کرائے۔ البتہ مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میرے بعد کچھ حکمران ایسے آئیں گے جو نمازوں کو فوت کر دیں گے۔ اس دور میں حکمران جماعت کرایا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ خود دیتے تھے، نماز جنازہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا ایسے امام اور حکمران آ جائیں گے جو نمازوں کو فوت کر دیں گے، مطلب کہ ان کے اصلی وقت سے نکال کر نماز پڑھیں گے، آخری وقت تک لے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم اپنی نماز وقت پر پڑھ لینا اور جب وہ جماعت کرائیں تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ اگر وہ نماز پڑھاتے ہیں صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے، ان کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، اور اگر وہ امام غلط ہے، اس کو نماز پڑھانی نہیں آتی، غلط طریقے سے پڑھا رہا ہے، وہ خود فاسق فاجر ہے، تو اس نماز کا گناہ اس کو ہوگا، پڑھنے والوں کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اگر اس مسجد کے نمازی مجبوراً اسی امام کے پیچھے پڑھنے پر مجبور ہیں تو ان کی نماز بھی صحیح ہے، اجر و ثواب بھی پورا ہے۔ البتہ یہ امام صاحب جو ہے نا، یہ پکڑے جائیں گے کہ ان کو اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں ہے، کہ یہ جس دن جماعت کرانی ہوتی ہے اس دن آ کے امام بن جاتا ہے اور آگے پیچھے نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو اس کو اپنا خیال کرنا چاہیے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جی بالکل، ہاں جی۔